بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بہت بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دوستوں، بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تاریخ اسلام میں ہم سلطان رکن الدین بیبرس کی 72 نمبر قسط میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ دوستوں، بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، دوسرے روز صبح کے وقت جمال الدین المراہی کو پایا زنجیر نجم الدین ایوب کے سامنے پیش کیا گیا۔ وہ ابھی تک اپنے خاص شاہی کمرے میں ہی تھا۔ طبقہ عمران نے جہاں اسے بہت سی توقعات وابستہ کر رکھی تھی، وہیں وہ تمام معاملے جلد از جلد نپٹانے کی خواہش مانتے۔ وہی عمرہ طبقہ عمرہ کے جہاں اس سے بہت ہی توقعات تھی، وہی سابقہ حکومت کے بہت سے امور ادھورے پڑے تھے، وہ سب ایک ہی دن میں مکمل کرانے کی خواہش مند دکھائی دیتے تھے۔ نجم الدین ایوب کو ان کی جلد بازی پر غصہ بھی آیا اور ہنسی بھی۔ صبح سویرے جمال الدین کا چہرہ دیکھ کر اس کے تن بدن میں آگ لگ گئی۔ یہی وہ منحوس شخص تھا جس کے باعث اس کا معصوم بھائی زندان خانے میں پہنچ چکا تھا۔ اس کی بدولت نجم الدین ایوب کے ہاتھوں سے بلا شرکیہ نکل گیا تھا اور قید کی صحبت برداشت کرنا پڑی تھی۔ اس بدبخت کو کیوں صبح صبح میرے سامنے لائے ہو؟ سلطان محترم، عمرہ شرفہ کا خیال ہے کہ اس کا قصہ جلد از جلد نپٹا دینا چاہیے۔ اس پر الزامات ایک طویل فہرست موجود ہے۔ اس کے بدعنوانیاں اور لوٹ مار کے ثبوت مل چکے ہیں، لہذا اسے سزا سنا دینی چاہیے۔ یہ معاملہ دربار میں بھی پیش کیا جا سکتا تھا، ہماری خلوت میں کیوں اسے لایا گیا ہے؟ یہ میری خواہش تھی۔ ابو المظفر کو دربار میں پیش کرنے سے پہلے مجھے ایک بار اس کے ساتھ ملاقات کا موقع ضرور دیا جائے۔ نہیں، تمہیں میرے ساتھ ملاقات کی ضرورت کیوں پڑے گی؟ تمہیں اپنے کیے کا پھل تو مل کر ہی رہے گا۔ نجم الدین ایوب استہزائیہ لہجے میں بولا۔ کسے کس چیز کا پھل ملے گا یہ تو وقت ہی فیصلہ کرے گا۔ پہلے تو تم اپنی سلطانی تو مضبوط کر لو۔ تم جیسی گیدڑ بھبکیاں دینا چاہتے ہو، بعد میں دیتے رہنا۔ کام کی کوئی بات کرنا چاہتے ہو؟ میں تمہیں قبل از وقت تنبیہ کرنے آیا ہوں کہ میرے خلاف نام نہاد الزامات بے بنیاد ہیں۔ اگر تم نے سن کر کسی بنیاد پر کوئی غلط فیصلہ کرنے کی کوشش کی تو تمہیں اس کا نتیجہ بھگتنا پڑے گا۔ یہ معاملہ دربار میں دیکھوں گا کہ کیا صحیح ہے اور کیا غلط۔ اب کیا کہنا چاہتے ہو؟ جمال الدین المرائی نے جب دیکھا کہ نجم الدین ایوب اسے دبنے والا شخص نہیں تو وہ خود دبنے لگا۔ میں تم سے ایک سودا کرنا چاہتا ہوں۔ تم اپنی باتوں سے کبھی باز نہیں آ سکتے۔ یہ بھی میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ تم مجھے اگر ہمیشہ کے لیے بلاد مصر چھوڑنے کو تیار ہوں۔ اس نے کہا کہ اگر مجھے آزاد کر دو گے تو ہمیشہ کے لیے بلاد مصر چھوڑنے کو تیار ہوں تاکہ کسی دوسری جگہ جا کر منافرت کا سامان پیدا کر سکوں۔ تمہارے لیے کون سی جگہ زیادہ بہتر ہونی چاہیے، اس کا فیصلہ دربار میں کیا جائے گا۔ میں اپنا تمام مال دولت بیت المال میں جمع کروا دوں گا، خالی ہاتھ یہاں سے جاؤں گا۔ کسی دوسرے شہر جا کر اپنے پیٹ کا دوزخ بھرنے کے لیے مجھے کافی تگ و دور کرنا پڑے گی۔ اس ایک دن میں ہم رئیس نہیں بن جائیں گے۔ اس طرح کے لیے اس نجات امیز تلخی اور ٹپک رہی تھی۔ چلو، ایسے لوٹا ہوا مال تو واپس مل ہی جائے گا، مگر تم جن لوگوں کی عزتیں اچھالی ہیں ان کے بارے میں کیا خیال ہے تمہارا؟ یعنی کیا حساب دو گے؟ میں سب سے فردن معافی مانگ لوں گا۔ کسی کا دل میری وجہ سے دکھا ہے تو میں خلوص نیت سے معذرت خواہ ہوں۔ میں نے تمہاری وجہ سے جو دن قید کی صحبت میں گزارے ہیں ان کا کیا ہوگا؟ نجم الدین ایوب نے کہا، میں نے تمہاری وجہ سے جو دن قید کی صحبت میں گزارے ان کا کیا ہوگا؟ آپ تو سلطان ہیں، کھلے ظرف کا مظاہرہ کیجیے۔ اس کے لہجے میں یک احترام اود کر آ گیا۔ فیصلہ دربار میں ہی سنایا جائے گا، اسے واپس لے جاؤ۔ نجم الدین ایوب کے چہرے پر مسکان پھیلنے لگی اور اس کی منت سماج سے قلبی طمانینت محسوس کر رہا تھا۔ تو دوستو، بہنوں، بھائیوں، نجم الدین ایوب نے کیرا میں بلاد مصر کے عنان سنبھالنے کے بعد 29 ذیقعدہ
637 ہجری کو بلاد مصر کی دارالحکومت کیرا میں اپنا پہلا دربار منعقد کیا تھا۔ اس دربار میں خاص وفاداروں کے ساتھ بہاؤالدین ظہیر، ابو خلیق، امیر فارس، قاضی القاد اور مستقر بیبرس کے علاوہ دیگر مصری امراء اور عمرہ کی بھاری تعداد موجود تھی۔ پہلے نجم الدین ایوب کی تعریف اور توصیف میں درباری امراء قصائد پیش کرتے تھے۔ بعض ازاں نجم الدین ایوب نے حمد و ثنا سے اپنے خطاب کا آغاز کیا۔ اس نے بلاد مصر کو پیچیدہ معاملات کو خوش اسلوبی سے حل کرنے اور صلیبی دشمنوں سے نپٹنے کا عہد کیا۔ اس نے تمام تر مسائل جمیلہ سے ایوبی سلطنت کے بکھرے ہوئے شیرازے کو یکجا کرنے کی عزم کا اظہار کیا۔ اس کے لہجے میں علو عزی اور شجاعت کی جھلک نمایاں تھی، جسے عمرہ نے محسوس کیا تھا، اور عمرہ کی جماعت نجم الدین ایوب سے بے حد متاثر دکھائی دیتی رہی تھی۔ جب نجم الدین ایوب نے اپنا خطاب مکمل کیا تو قاضی القاد ابن مسکر نے آگے بڑھ کر اس کا ہاتھ چوم لیا اور اس کے لیے الملک الاصحاب کا لقب تجویز کیا۔ عمرہ مجلس کے اس لقب کی تائید میں آوازیں گونج اٹھی۔ نجم الدین ایوب نے اعتراف کیا کہ یہ لقب اس کے چچا کا ہے، مگر ان کے پرزور اصرار پر نجم الدین ایوب کو اسی لقب کو اپنانا اور منتخب کرنا پڑا۔ اب وہ الملک الصلاح نجم الدین ایوب ہو گیا تھا۔ دربار میں اس کے حق میں نعرے بازی کی گئی تھی۔ یہ شاہی دربار تمام دن مفت اور مصروفیات کے ساتھ جاری رہا۔ دوسری مسلمان ریاستوں میں مبارکباد کے پیغام موصول ہوتے رہے۔ شام کے وقت والی حران ابو النصر داؤد کے قاصد سے نجم الدین ایوب کے حضور میں پیش ہو کر والی حران ابو النصر داؤد کی جانب سے مبارکباد کا پیغام سنایا۔ تو مسلمان 8 برس سے ان کے تسلط میں رہتے تھے۔ یہ صلیبیوں کے لیے بڑی تکلیف دہ راز اور سخت چوٹ تھی۔ ان کا مرکز ان کے ہاتھوں سے نکل گیا تھا۔ ٹیمپلز اور بائسر جیسے خونخوار گروہوں کی موجودگی میں یروشلم کا ہاتھ سے نکل جانا ان کے لیے ڈوب مرنے کا مقام تھا۔ اس لیے بحکم باری تعالیٰ اس نے شاہ یروشلم فریڈرک کو عبرتناک شکست سے دوچار کر کے بیت المقدس واپس لے لیا تھا۔ اب شاہ فریڈرک بلاد فلسطین میں جائے پناہ تلاش کر رہا تھا۔ یہ اس کی خوش قسمتی تھی کہ وہ صحیح وقت پر فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا تھا، اور ورنہ اسے پایا زنجیر زندان خانے کی ہوا کھلائی جاتی۔ اور اس خوشخبری نے نجم الدین ایوب کو بے حد مسرور کیا تھا۔ تو دوستو، اسی جگہ پہ رکتے ہیں۔ کل انشاءاللہ تعالیٰ ہم اگلی قسط آپ کے سامنے لے کر آئیں گے۔ اللہ حافظ۔